الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، ہر موسم کسی خاص چیز کے ساتھ مشہور ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بالخصوص ساون کی ساونی مزہ نہیں دیتی جب تک آم نہ ہو۔ سردیاں ہیں تو ہم سردیوں میں بے شمار اپنی مشہور چیزیں، ڈرائی فروٹس اگر نہیں ہوتے تو سردی مزہ نہیں دیتی۔ جہاں مونگ پھلی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ سردی کیسی ہے۔ چائے کا مزہ 12 مہینے ہے، قہوے کا مزہ، لیکن جو سردیوں میں ہے شاید باقی دنوں میں اتنا نہیں ہوتا۔ یہ بات تمہید میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں عجیب بات کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ رمضان کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ روزے ہیں۔ اللہ نے پہلے روزوں کا ذکر نہیں کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ موسم ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے۔ اب اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جس حوالے سے ذکر کیا ہے وہ ذرا دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس۔ اگر ہم پہلے پارے کی پہلی سورت کوئی پڑھیں جو البقرہ ہے، مجموعی طور پہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور یہ مدینے میں اتری تھی 87 نمبر پہ۔ اس کے شروع میں اللہ کہتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب لا ریب ہے لیکن صرف متقی لوگوں کو فائدہ دے گی، ہر بندے کو یہ رستہ نہیں دکھاتی۔ جب رمضان کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا ھدی للناس، کسی بھی انسان میں انسانیت ہوئی تو یہ فائدہ دے گی۔ اب یہ فرق اگر ہمیں سمجھ آ گیا تو قرآن مجید کو دل دینا بڑا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید اس وقت پوری دنیا میں ہے، 2.25 ارب لوگ مان رہے ہیں، 6.25 ارب لوگ نہیں مان رہے۔ تو کیا قرآن مجید کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا ہے؟ نہیں۔ آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام گرم کرنا ہے۔ انسانوں کے دلوں کے جو مزاج ہیں وہ ہمیں سمجھنے پڑیں گے۔ کچھ لوگ مکھن مزاج ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں جا کے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کریے گا، تجربہ کیجئے گا۔ کوئی برتن لے کے اس کے اوپر فریزر سے مکھن کی ڈلی نکال کے رکھیے گا، تھوڑی سی آگ جلائیے، پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ لوہا مزاج ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں مگر سرخ نہیں ہوتے۔
اور لوہا جب تک سرخ نہیں ہوتا، سان پہ نہیں چڑھتا اور اوپر سے ہتھوڑے کی چوٹ نہیں لیتا، وہ مڑتا نہیں ہے۔ اسے بھٹی میں سے میل نکالنے کے لیے بڑی دیر ہیٹ دینی پڑتی، 40 50 60 سال گزر جاتے ہیں، وہ لوگ گرم ہی نہیں ہوتے، قرآن سن کے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایک بندہ ہے وہ ایک ہی آیت سنتا ہے، تڑپ جاتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ مرتے دم تک بھی گھر میں قرآن ہوتا ہے، گھر میں سینوں میں قرآن ہوتا ہے، ایسے بدلتے ہیں، ایسے بگڑتے ہیں کہ ٹوٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بدلتے نہیں، قرآن اثر نہیں دکھاتا۔ تو مانا یہ نہیں کہ قرآن اثر نہیں دکھا، قرآن کی تاثیر ہے لیکن معاملہ مٹی کا ہے۔ بیج اگنے کے لیے ہوتا ہے، سورج بھی موجود ہوتا ہے، وہ ہیٹ دے رہا ہے، گرمی دے رہا ہے، چاند بھی ہے، وہ بیج کو نیچے سے گروتھ کے لیے کھینچنا اس کا کام ہے، وہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہر مٹی میں بیج نہیں بویا جاتا۔ ہمارے فیصل آباد میں کپاس کیوں نہیں ہوتی؟ مٹی کی تاثیر نہیں، یہ کہیے کہ موسم میں یہی چاول جو ہمارا پاکستان میں ہو رہا ہے اور ورلڈ کا نمبر 1 چاول ہے، ساری دنیا نے یہاں سے لے جا کے اپنے اپنے علاقوں میں کاشت کیا، نہیں ہوگا۔ اگر ہوا بھی ہے تو شیپ ایسی نہیں بنی، اور اگر شیپ بھی بن گئی ہے تو ایسی خوشبو نہیں پیدا کر سکا، ایسا ٹیسٹ نہیں دے سکا۔ تو سب سے پہلے دھرتی، زمین، جہاں آپ کچھ بونا چاہتے ہیں، کچھ لگانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس، اس کائنات میں سب سے اچھی دھرتی زمین نہیں ہے۔ زمین کے اوپر پائے جانے والے انسان کا معاملہ ہے کہ وہ کیسا ہے۔ تو یہ آپ کو اور مجھے خود چیک کرنی ہوگی، یہ خود چیک کرنی ہوگی۔ کوئی دوسرا مجھے کافر کہے مجھے غصہ آتا ہے، کوئی مجھے مشرک کہے مجھے تکلیف ہوگی، کوئی مجھے غلط کہے تو میں تو نہیں مانتا، میں ساری دنیا کو غلط کہہ لوں گا، میں خود کو نہیں۔ ملک میں اس وقت جو کھینچا تانی ہے، جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ خوش ہے، جس کے حق میں نہیں ہوا۔ پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نے کبھی خود کو سمجھا ہی نہیں۔ میں طائف والوں کو دیکھتا ہوں، آج بھی لڑتے ہیں تو پتھر اٹھاتے ہیں۔ مکے والے کو دیکھتا ہوں، آج بھی لڑتے ہیں تو تھوکتے ہیں۔ مدینہ والوں کو دیکھتا ہوں، کندھا میرا لگا ہے، غلطی میری ہے، لیکن وہ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے عفواً، معذرت، مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کیجیے۔ قرآن مجید ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہی ہدایت، یہ آیا ہی رستہ دکھانے کے لیے، غلط اور صحیح بتانے کے لیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے اندر وہ چیز رکھتا ہی نہیں جس سے اس نے تیار ہونا ہے، جہاں اس نے اگنا ہے۔ میرے پاس وہ جگہ ہی نہیں ہے، اس کا نام ہے انسانیت۔ اور انسانیت صرف 4 چیزوں سے بن جاتی ہے۔ 4 چیزوں کو اپنے اوپر غالب کر لیں، 4 چیزوں کو دبا دیں، انسانیت تیار ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ کو اللہ نے مجھے مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی میں 2 پہلو ہیں، سارے جانتے ہیں۔ یہ کیچڑ بھی بن جاتی ہے، یہ خراب بھی ہو جاتی ہے، یہ گلسڑ بھی جاتی ہے، اور یہ چھپڑ ہم بناتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے محلوں میں، گلیوں میں چھپڑ ہوتے تھے، وہ بھی زمین ہی تھی، وہاں بھی پانی پھینکا گیا تھا۔ لیکن جیسی ہماری زمین ہوتی ہے، اور وہ بھی زمینیں ہیں کہ جہاں ماشاءاللہ سرسوں اگتی ہے، بہار ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، اپنی مٹی کو لوگوں کو فائدہ دینے والا بنائے۔ آپ میں انسانیت ہے، آپ میں انسانیت ہے۔ اگر آپ بغیر رنگ کے، نسل کے، امتیاز کیے، شکل کے، صورت کے، امارت کے اور غربت کے دیکھے بنا اگر آپ کسی کو ڈیل کر رہے ہیں، آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو بڑی اہم چیز ہے، اس مٹی میں جو پانی ملایا جا رہا ہے، پانی سونامی بھی ہے، پانی پیاس بھی بجھاتا ہے۔ وہ پانی جو ہمیں مغرب کے ٹائم ملتا ہے افطاری میں، اس میں اور سحری والے پانی میں بڑا فرق ہے۔ تو میرا پانی، میرے وجود کا پانی لوگوں کے لیے سونامی ہے،
اللہ نے زبان پہ تر و تازگی دی ہے کہ نہیں دی؟ میں اس وقت سمجھتا ہوں میری پوری دنیا کا سب سے بڑا ذلت امیز رویہ اس وقت جو میں نے دنیا میں محسوس کیا ہے کہ میرے وطن کے بڑوں کی زبان گندی ہو گئی. زبان پہ پانی نہ ہو تو ہم بول نہیں سکتے، تھوک نہیں ہوتے، یہ تر و تازگی مانگتی. مگر اس تر و تازگی کا فائدہ کیا ہے کہ جو کسی قوم کے بڑوں کو عزت سے نام بھی نہ دے سکے. قرآن نے منع کیا تھا جو اللہ کے علاوہ لوگ جن کو پوجتے ہیں ان کو گالی مت دینا، برا مت کہنا. آپ نے دیکھا ہے لات کا منات نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھا کر کے نہیں لیا. لاتو کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ منات کا نام ٹیڑھا نہیں کیا، عزا کا نام ٹیڑھا نہیں کیا، حبل کا نام ٹیڑھا نہیں کیا گیا، ود سوا یغوث یعوق نصر نام ٹیڑھے نہیں کیے گئے. مگر میرے وطن میں اپنے مخالف کا نام جس طریقے سے لیا گیا وہ کسی کا بڑا ضرور تھا. یہاں پانی خراب ہو گیا، مزاج بدل گیا. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اسپیشل لیبارٹری ملے گی جو چیک کر کے بتائے گی کہ جناب آپ کے وجود کا پانی خراب ہے. تیسری چیز انسانیت چیک کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ میری ہوا کیسی ہے. اگر ٹائر میں ہوا زیادہ ہو اور گاڑی ناچنے لگے سڑک پہ، عقل مند لوگ اور ڈرائیور لوگ کیا کرتے ہیں؟ مالک جو گاڑی کا ہے وہ کہتا ہے یار ہوا زیادہ لگ رہی ہے، تھوڑی کم کر لیں، بیلنس کر لیتے ہیں. میرے اندر میرے عہدے نے، میرے پیشے نے، میری دولت نے، میری قوم نے، میری برادری نے، میرے وسیب نے، میرے سماج نے اگر ہوا ایسی بھر دی ہے، قرآن مجید 1000 دفعہ بھی پڑھو گے یہ اثر نہیں کرے گا. قرآن ابا کرتا ہے. اور آئیے دونوں کے شروع میں لفظ ابو لگتا ہے. یہ بھی ابو ہے، یہ بھی ابو ہے. یہ ابو بکر ہے، یہ ابو جہل ہے. ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کی کنیت ابو الحکم تھی. اتنا ذہین، اتنا فتین، اتنا دانا، اتنا عقل مند، اتنا سمجھدار کہ سرپنچ ہے قوم کا، پنچایت کے فیصلے کرتا ہے. جب حکمت بھری باتیں آسمان سے اتری، ایک ہی قرآن کی آیت تھی، ایک کو ابو جہل بنا گئی، ایک کو ابو بکر بنا گئی رضی اللہ تعالیٰ. فرق کیا تھا؟ فرق تھا ہوا کا. ابو جہل کے دماغ میں ہوا بہت بھری ہوئی تھی. جب اسے بدر میں کاٹا نا تو کاٹنے سے پہلے بے بس جب ہو گیا تو کہنے لگا یار ایک کام کرنا، مجھے نا یہاں سے رکھ کے کاٹنا، ادھر سے نہ کاٹنا. کہا کیوں؟ کہا سر دیکھ کے تو لوگ پہچان لیں گے کہ ابو جہل کا ہے، دھڑ سے کیسے پتا چلے گا؟ لمبی گردن بتائے گا. یہاں بھی اکڑ نہیں گئی. اور جب زخمی حالت میں اس کے سینے پہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھا تھا، ٹاکاں دے ہاتھ رکھ کے نا، جیسے بندہ فاتحانہ انداز میں کھڑا ہوتا ہے. بہت مارا ہے، بہت مارا. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی بڑے کمزور تھے. اللہ اکبر. تو جب اس کے سینے پہ چڑھے تو ایک لفظ بولا تھا، اس کی ہوا تب بھی کم نہیں ہوئی. کہنے لگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، تو دنیا میں کسی اونچے پہاڑ پہ نہیں چڑھا ہوگا، جتنی اونچی جگہ پہ یہاں چڑھ گیا تو نے پاؤں بڑی اونچی جگہ رکھ لیا، یہ تیری جگہ نہیں تھی. ہوا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ ہوا بھری ہوئی تھی. وہ غوطہ کھا کے مان گیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس کی ہوا نکل گئی تھی، بلبلے نکلے، پنکچر ہوا اور کہنے لگا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون. مگر یہ مرتے ہوئے بھی کہہ گیا ایسے نہیں تو ایسے. تو اپنی ہوا چیک کریں گے، قرآن اثر کرے گا. میں اگر کسی گھمنڈی آدمی پہ قرآن مجید کی 100 آیتیں بھی پڑھ لوں اور ساری تکبر والی پڑھوں، یہاں وہ گھنٹہ گفتگو بھی سن لے، دنیا کے بہترین مصلی پہ کھڑے ہونے والے امام کعبہ کی تلاوت سن لے اور خطبہ جمعہ سن لے،
اگر اس کے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے، نہیں نکلا تو وہ گھر جا کے گھر والوں کو قرآن کے مطابق ڈیل نہیں کرے گا۔ حالانکہ قرآن مجید نے کہا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، گھمنڈ، غرور کی ہوا ہوئی، اللہ جنت کا منہ نہیں دیکھنے دے گا۔ ایک آدمی کی ہوا بگڑ گئی ہے، قرآن مجید پہلے کہتا ہے کہ لیول پہ آؤ۔ اگلی چیز، چوتھی، ہر وہ بندہ خوبصورت ہے، اچھا ہے، بہترین انسانیت کا مالک ہے جو اپنے ٹمپریچر کو لیول پہ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، 98 ہمارا اللہ نے نارمل ٹمپریچر رکھا، تھوڑا نیچے آتا ہے پرابلم ہوتی ہے، اوپر جاتا ہے پرابلم ہوتی ہے۔ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو صاحب قرآن نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی، پہلے اس کی بیس بنائی ہے۔ ایمرجنسی میں جب ہم پیشنٹ لے کے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فوری اس کا آپریٹ ہو جائے گا، وہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس کا بی پی آئی ہے، ہم نہیں کر سکتے بھائی، یہ پرابلم ہے، ابھی نہیں ہوگا۔ جب تک یہ نارمل نہیں ہو رہا ہم آپریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آپریشن قرآن مجید بھی نہیں شروع کرتا۔ آیا آدمی غصے میں ہے اور چہرہ بتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا جی مجھے درس دیں، اور میں اس حدیث سے یہ معنی نکالتا ہوں کہ جہاں آدمیوں کے چہرے غصے والے ہونا، درس نہیں دینا چاہیے۔ پہلے ان کو یہ کہنا چاہیے بھائی میں تھوڑا کی گوایا ہے، تھوڑے نارمل ہو، جیسے آپ غصے میں اس وقت ہیں۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، تھکے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، سارے مسئلے ہیں، اور پھر بالخصوص افطاری کرنے کے بعد اللہ کے لیے یوں قیام، یہ اجر تو اللہ نے دینا ہے نا، اسی لیے الصوم لی وانا بندے کے بس کی بات ہی نہیں۔ خیر، آپ اسے کہتے ہیں کہ یار غصہ کم کیا، غصہ نہیں کرنا، لا تغضب، گرم نہیں ہونا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گرم نہیں ہوں، آپ پھر کہتے ہیں غصہ نہیں کرنا۔ قربان جاؤں اس حکیم کے، اس طبیب کے۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا، میں غصہ نہیں کیا کروں گا، مجھے کوئی اور سبق دے۔ آپ نے کہا تجھے اور سبق دینا ہی نہیں، لا تغضب، تو نے غصہ نہیں کرنا۔ ایتھے چیک کر لو کسے بندے نے غصے چو گئے، 2-3 دفعہ کہو ابا جی نو ہی کہہ لو، ابا جی چھڑو کی ہے میں بچے نہ غصہ کرن، تو انہوں میں غصے والا دے سنا۔ اللہ اکبر۔ پہلے تمہید، پہلے جگہ ہموار کی جاتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر اوپر بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے، پھر ٹیپ ٹاپ ہوتی ہے۔ ابتدا سے سارا کچھ نہیں ہوتا۔ بات تو کسی اور پیرائے میں کی ہے لیکن کمال کی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے سازوں کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پہلے سازوں کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پھر کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قوالی کرنے والوں کو، ہم نواؤں کو آپ نے دیکھا نہیں کتنی دیر وہ سٹارٹنگ لیتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، جب تک راگڑی اور ساز اور آوازیں اور سارے ان کے جو تانزین برابر نہیں ہوتے، اس وقت تک قوال شروع نہیں کرتا کہ ابھی ماحول نہیں بنا۔ تیرے میرے رب نے جو ماحول تھا، میں رمضان کے استقبال میں ذکر کر گیا تھا کہ اللہ نے جہنم بند کی، جنت کھولی، رحمت کے در کھولے، آسمان کے در کھولے، اور بیچ میں کوئی حسد کرنے والا، جلنے والا کیوں پھرے؟ خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا؟ اللہ نے شیطان بھی باندھ دیے، لیکن اللہ نے آپ کا اور میرا نفس نہیں باندھا۔ چیک کریں، نہیں باندھا اللہ نے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہدی للناس، انسانیت کا معیار چیک کرتے رہا کریں، لیول چیک کرتے رہا کریں۔ میں ہر ہفتے میں مجھے حکم ہے ابا جی کی طرف سے، ہوتا یو پی ایس والیاں بیٹریاں چیک کر لیا کر، گاڑی میں جب بیٹھنے لگو تو پہلے گیج وغیرہ چیک کر لیا کرو، فیول کیسا ہے، فلان جو ہے بلیل، پانی شانی، ویسے نہیں گڈی چ بیٹھنا۔ لیکن ہم نے کبھی اپنے بچوں کو تربیت میں یہ بات چیک کی نہیں، کہا ہی نہیں ہے، بلکہ ساڈا کتے پتر ٹھنڈا ہونے لگے، غصہ نہ کرے آج اتفاقی طور پہ مثال دے رہے ہیں، چونکہ ہم اس ماحول میں رہتے ہیں۔ لڑتے لڑتے نا ایک دفعہ گھر شکایت لے کے آیا، ہمارے پروفیسر صاحب ہے، ان کا بیٹا، ابو مجھے نا انہوں نے مارا ہے، انہیں اگو 4-5 نا آپ تر دیتی ہیں چنگیاں ستھریاں کر کے، کہندہ رانے دیا بچہ ہو کے تو گھر شکایت لے کے آئے۔ لوکاں لو شکایت ہوندی میرا سینہ چوڑا ہونا سی، کوئی آن کے کہندہ تو اڑے منڈے نے مینوں ماریا، تو اپنی شکایت لے کے اپنے ٹرے ہیں۔ یہ ہے ہماری تربیت۔
ہم اپنے بچوں کو نخوت سکھاتے ہیں، تکبر، غرور، ہوا بھرتے ہیں ان میں، جعلی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہدی للناس، مٹے مٹے لوگوں کے لیے، جھکے جھکے لوگوں کے لیے، عاجز لوگوں کے لیے، مددگار لوگوں کے لیے، معاون لوگوں کے لیے، خیر خواہ لوگوں کے لیے، بھلائی کرنے والوں کے لیے۔ یہی پہلی آیت ہے جو سورہ آپ نے بقرہ کے آغاز میں پڑھی ہے، ہدی للمتقین۔ متقی ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے ڈر ہو کہ یار کسی کا نقصان نہ ہو جائے، جسے فکر ہو کہ مجھے لوگوں کا فائدہ کرنا ہے۔ اور یہاں میں روکنا چاہتا ہوں، اس وقت دنیا الہاد قرآن مجید پڑھنے والوں کے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس کسی بھی چینل پہ چلے جائیں، ایک ہی بات ہو رہی ہے، وہ جی قرآن تو ہے، یہ 1400 سال پہلے کا تھا، اس وقت کا آرڈر آج کے حالات کے مطابق نہیں ہے، لاجک ہی نہیں بنتی۔ او بھائی لاجک لے کے آؤں، جی لاجک لاؤ۔ ایک بات یاد رکھیے، آرڈر کی کبھی لاجک نہیں ہوتی، آرڈر کی کوئی لاجک نہیں ہوتی۔ اگر آپ آرڈر کی لاجک لینے بیٹھ گئے ہیں، آرڈر کی دلیل ہوتی ہے، اور دلیل کس کی ہوتی ہے؟ ملوکیت کی اور ملکیت کی بنیاد پہ۔ مالک یوم الدین، وہ خالق ہے، الا لہ الخلق والامر، اس کی مرضی۔ کمپنی نے جب گاڑی بنائی، سعودیہ میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کا سٹیئرنگ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے یا لیفٹ پہ؟ اور یہاں الٹ کیوں؟ ہم کمپنی کو کہیں یہ کیا کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے، جیسے علاقے کے ہم سمجھتے ہیں۔ تیرے رب نے یہاں نتنے رکھے ہیں، مجھے نہیں اچھے لگے، میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہاں کیوں رکھے ہیں؟ کبھی مونچھ کے اوپر کچھ آ جاتا ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، انہوں تو کتے سیڈ تے ہونا چاہیے دس۔ لیکن آپ یقین کریں، اس رب نے جہاں جو رکھا ہے کمال رکھا ہے، ہماری لاجک سے بڑھ کے کہیں اور ہے، ہماری سوچ سے کہیں آگے ہے کہ رب نے کانوں کی ترتیب کہاں رکھی ہے، کیسے بنائے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، انسان ہے، انسان بن کے رہے، جس کی ٹیکنالوجی ہے آرڈر بھی اسی کا چلے گا، تو اس کا آرڈر ہے۔ قرآن مجید میں 500 آرڈر ہے، 500 چیزوں سے روکا گیا ہے، اور ان 1000 چیزوں کے اندر لوگوں کے کروڑوں فائدے ہیں۔ انسان بننے کے لیے ہدی للناس۔ قرآن مجید آپ کو صرف اتنا بتائے گا، آئینہ بن کے آپ کے سامنے آئے گا، کہے گا یار تیرے اندر ہوا زیادہ ہو گئی ہے، کم کر لے۔ اگر تمہیں اس وقت رک گیا، قرآن کا حیا، صاحب قرآن کا حیا ہوگا، صاحب قرآن کا حیا اللہ کا حیا ہوگا۔ یہی تو کہا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میری مانی اس نے رب کی مانی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے رب کی نافرمانی کی۔ تو قرآن مجید ہم سنتے ہیں نشے کی طرح، رٹا لگا کے، ٹون پہ لگے ہیں۔ قرآن مجید سننا بھی عبادت، صاحب ذوق لوگوں کی بات۔ لیکن اگر یہ اوپر سے گزر جائے، مثلا ہمارا جو خطبہ ہے نا جمعہ کا عربی میں، کم از کم 89 سے میں بھی پڑھتا آ رہا ہوں۔ اگر میں اپنی مسجد کے لوگوں سے پوچھ لوں کہ یہ جو میں کہتا ہوں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ کیا ہے؟ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا حکیم ڈھونڈ کے لے کے آئے تھے مدینہ مکے میں۔ کہنے لگے کہ یار ایک نا مجنو ہے، اسے کبھی مرگی کے دورے پڑتے ہیں معاذ اللہ، کبھی پاگل پن شو کرتا ہے، کبھی مسحور لگتا ہے، کبھی مجذوب لگتا ہے، بولتا جاتا ہے، اس کے بول ہمیں سمجھ نہیں آتے، پتہ نہیں کیا کہتا رہتا ہے۔ تو آپ اس کا علاج نہیں کر دیتے؟ وہ علاج کے لیے تیار ہو کے آ گیا اور اسے پھر ڈرایا، کہنے لگے جڑا وہ لاگے لگے نا وہ خود بھی ادھا دا ہو جاتا، اس کا جادو کا اثر بڑا تیز ہے، وہ پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو کے دنیا کو پاگل کہتا ہے، ویکھی تو نہ ہوئی۔ اس حکیم نے، تاریخ نے لکھا ہے، یہ کر کے بیت اللہ میں داخل ہو رہا ہے، میں اپنی سنانی ہے وہ دلی سننی، یہ کرنے کے بعد داخل ہوا تو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ مریض ہیں۔
کہنے لگے ہاں مینوں قوم کہندی ہے کہ میں مریض ہاں، پاگل کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، مزمم کہتے ہیں، مسحور کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں. تو کہنے لگے آپ اپنی تھوڑی سی بیماری بتائیں گے میں تشخیص کروں. بیماری بتائیں. حضرات جو میرے محبوب نے بیماری بتائی تھی نا، وہ بیماری سن کے تو یوں اس نے اپنے آپ کو ڈھیلے کر کے نا جی کہنے لگا جی ایلو یہ کیا ہو گیا ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے بیماری بتائی تھی ان الحمدللہ، مجھے بیماری یہ ہے کہ میں اس کائنات میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوں وہ رب کا ہے، تعریف بھی اللہ کی کرتا ہوں. نحمدہ ونستعینہ، دنیا میں میرے گزارے اکیلے نہیں ہوتے، میں ہر کام میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور لوگوں کی مدد کرتا ہوں. نہیں وَنَسْتَغْفِرُ، میری پرابلم یہ ہے کہ میرے سے غلطی نہ بھی ہو تو دن میں 70 مرتبہ یا 100 سے زیادہ مرتبہ میں اللہ کو اپلیکیشن دیتا ہوں اللہ معاف کر دے. میری بیماری ہے. میں اپنے نفس کے شر سے ڈرتا ہوں، میری بیماری ہے. میری بیماری یہ ہے کہ میں برا عمل کر کے اس کے برے نتیجے سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میری بیماری یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ اکیلا ہے. اس نے دوسرے کان سے بھی نکال کے سائیڈ پہ کہہ کے کہنے لگا جی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اتنی تاثیر ہے اس خطبے میں. مگر ہم اس کو گزار کے آتے ہیں. جدو خطیب صاحب بالکل بہ جان گے نا تے اینڈ تے جماعت کھڑی ہون لگو اسی پھر ہونا ہے، پھر ہمارے اوپر کیا اثر ہو؟ ہدی للناس. مجھے حکم ہوا تھا کہ قرآن مجید کے فضائل اور شان پہ، اس کے فضائل تو اتنے ہیں کہ میں پوری زندگی بھی بیان کروں تو نہیں، لیکن ایک دوائی بڑی اچھی ہے، بڑی کمال کی ہے، زمین بڑی اچھی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی بڑی اچھی ہے، لیکن جب پلاٹ لینے کی باری ہو تو میں 100 کیڑے نکال کے رکھ دوں بھئی مجھے نہیں. یہ رشتہ بڑا اچھا ہے، شکل بڑی اچھی ہے، بیٹی بڑی پیاری ہے، بیٹا بڑا کمال کا ہے، قد کاٹ بہت ہے، شکل صورت ہر چیز حسین و جمیل ہے. جب رشتے نہیں رشتہ نہیں کرنا. قرآن کی خوبیاں سینے سے بھی لگائیں، چومیں بھی، آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائیں، اونچی جگہ بھی رکھیں، لیکن جب رشتے کی باری، عمل کی باری آئے تو پھر آپ اور میں وہاں نظر نہ آئیں تو کہیں انسانیت کی بیس میں فرق ہے. میں نے اگر کہیں انجن رکھنا ہوتا تھا کھیتی باڑی کے لیے تو مجھے مکینک آ کے کہتا تھا کہ پہلے فیڈیشن اچھا ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم نے اس کو رکھنا ہے، لیول صحیح ہو. یہ سیٹ نہیں بیٹھے گا، الائنمنٹ درست نہیں ہوگی، تھر تھرائے گا. بیس ہونی چاہیے. جس بچے کی بنیاد اچھی نہیں وہ آگے جا کے کہاں اچھا ہوتا ہے؟ میری آپ کی انسانیت میں، اسی لیے رب نے کہا ہدی للناس، انسانیت آپ نے لیول پہ لانی ہے. عمل قرآن کر کے دکھائے گا اور اپنا اثر دکھائے گا. دوسری چیز وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، بینات من الہدی، بینات من الہدی. اچھے ڈرائیور وہ ہوتے ہیں جو باقاعدہ کسی کمپنی سے ڈرائیونگ سیکھ کے پھر لائسنس لیتے ہیں. وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے ہیں، یہ سٹیرنگ ہے، یہ آپ کا گیئر ہے، یہ آپ کا وہ ہے، یہ آپ کی یہ چیز ہے، یہاں اپنے ایسے. یہ جو بتایا جا رہا ہے بینات، یہ دلائل ہیں، روشنی ہے. والفرقان، تو یہ اشارے نہیں آپ دیکھتے سڑکوں پہ. بس اوقات میں بہت سپیڈ پہ ہوتا ہوں، آگے انہوں نے کرو ڈال کے آگے موڑ ہے، میں سپیڈ سلو کر لیتا ہوں. میں اوورٹیک کرنے والا ہوتا ہوں کہ پتہ چلتا ہے آگے ایسے نشان بنا ہوتا ہے کہ پل ہے، تنگ ہے، اوورٹیک مت کیجئے، میں روک لیتا ہوں، گاڑی سلو کر لیتا ہوں. قرآن مجید کی ایک ایک آیت آپ کی انسانیت کو واضح اشارے دیتی ہے، کاشن دیتی ہے. بینات من الہدی، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہاں تیز ہو جائیے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یہاں سلو چلنا ہے، ادھر جانا ہی نہیں. لا تقربوا الزنا، یہ نو گو زون ہے، نو گو ایریا ہے، اس طرف نہیں آپ نے آنا، آپ کی انسانیت ڈیمیج ہوگی. یہاں آپ نے لائٹیں فل نہیں رکھنی. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن کہا ہے مومن مردوں کو کہہ دو نظریں جھکا کے رکھو، مومن عورتوں کو کہہ دو نظریں جھکا کے رکھو. اب تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ ہو جائے. میں ڈی گراؤنڈ میں
ایک جگہ نا پولیس والے کو دیکھتا ہوں اشارے پہ کھڑا ہے، اس نے چلان بک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے پینسل بھی، میں اس کو دور سے دیکھ کے، عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، میں لائٹ بند کر دیتا ہوں، ہیڈ لائٹ بائک پہ تھا، میں نے آ کے گاڑی روکی ہے، وہ بھاگ کے میرے سامنے سائڈ دلا، میں نے کہا خیر ہے چلان ہونا ہے، کیوں؟ کہتا ہے تیری ہیڈ لائٹ نہیں ہے، میں نے کہا لائٹ تو ہے، کمپنی نے لگائی ہے، یہ موجود ہے، جل نہیں رہی، میں نے کہا جلتی بھی ہے، چلائی کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ کے ادب میں احترام میں تیری اکھاں چ لائٹ پاؤں میں بند کرتی، کہندے سرکار انہوں چلا لو، اسے چلا لیں۔ گوجرا موٹر وے اوپن ہوئی، میں نے گاڑی چڑھائی، 15-20 فرنٹ پہ لائٹیں تھی، میں نے ساری چلا دی، بھاگ کے پولیس والے آگے، ہم تو فل نہیں کرنے دیتے، ڈم پہ کہتے ہیں، چلان کاٹ دیتے ہیں، اور تو نے اتنی لائٹیں چلا دی ہیں۔ میں نے کہا جی افتتاح پہ لوگ اکثر لائٹیں زیادہ چلاتے ہیں، تو میں بھی ذرا ادھر شکار سے آ رہا تھا، تو گاڑی میں لائٹیں سر تھی، میں نے چلا دی ہیں۔ غصہ کر گیا، تیرے رب کو بھی غصہ آتا ہے کہ میں نے تجھے لائٹیں دی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بند کر نبی نہ ہو جا، ہم یہ نہیں کہتے کہ فل رکھ، سامنے آنے والے سے ٹکرائے وہ بھی فل رکھے، مومن مرد بھی اپنی نظر نیچی رکھیں، حیا رکھیں، مومن عورتیں بھی رکھیں، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم نظریں فل رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نقابوں میں بھی ہوتے ہیں اشارے بے حیائی کے، اور اس سے پہلے ہم ایک ماحول بناتے ہیں کہ آنکھوں میں حیا ہو تو پردہ دل ہی کافی ہے، آنکھوں میں حیا ہوتا تو پردہ دل کافی ہوتا، لیکن دنیا کے سب سے بہترین عورتوں نے اس دور کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کیا، پریکٹیکل ہوا، اسی ٹائم آرڈر اترا تھا، عشاء پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم اتار دیا، اے نبی یا ایھا النبی کل ازواجک، یہ ہے قرآن، کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین، آپ کی بیویاں ان کو بھی کہہ دو، بیٹیاں ان کو بھی کہہ دو، مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، ننگی وہ پہلے بھی نہیں تھی، ننگی پہلے بھی نہیں تھی، با ادب تھی، با حیا تھی، با وقار تھی، خاندانی تھی، نسلی تھی، میرے محبوب کی تربیت میں پلتے ہوئے 14-15 سال ہو گئے تھے، لیکن جب حکم آیا کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا سونے ہو کدے تو پردہ کریے، سارے آنے دیکھ دوجہ نو بیکھے ہیں۔ ہمارے گھر میں پہلی پرابلم ہی ہے، بیٹی کو کہہ کے دیکھ لو، سیدھا صاف جواب دے گی ابو سارے کزنوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ہمارا چھپائی کیا ہے، اب یہ پلی کرنی اور یہ پردہ مجھے نہیں سمجھ آتی، گھٹن محسوس ہوتی۔ قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی فرق کر دیتا ہے، پوری رات مدینے میں چراغ جلے، پوری رات چراغ بند ہی نہیں ہوئے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کوئی بندہ رات کو چراغ جلا کے نہیں سوئے گا، کیونکہ 2-3 واقع ہو چکے تھے، اس وقت یہ تیل والے چراغ تھے جس کے اندر روئی وغیرہ ڈال کے وہ بٹ بناتے تھے، تو چوہی نے پکڑی، کھجور کے پتوں کے اوپر چھتیں ہوتی تھی، وہ اس میں جا کے اس نے چھوڑی، آگ لگ گئی، نقصان ہوا، تو آپ نے منع کر دیا، آرڈیننس تھا، حکم تھا کہ رات کو چراغ نہیں جلنے۔ اللہ اکبر، آج چراغ جل رہے ہیں، رپورٹ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پتہ کرو چراغ کیوں جل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس وقت یمنی چادریں یمن سے بن کے آتی تھی، اور یمن مدینے سے کتنا ہے، ابھی جا کر کے اپنی لوکیشن پہ بیٹھ کے چیک کرنا، سفر کتنا، ایک پیدل جانے والا اونٹ کاروان جس پہ جانا تھا، ہماری طرح نہیں۔ میں جب بچوں کا داخلہ کرتا ہوں تو یونیفارم 1 مہینے تلک بچے جو ہیں وہ پوری پہن کے نہیں آتے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا جو ہے پیسہ نہیں ہے، کسی کو ابھی کپڑا نہیں ملا، کسی کی سلائی نہیں ہوئی، کسی کا کوئی بہانہ، کسی کا کوئی پرابلم۔ اس وقت کپڑا کہاں سے آتا تھا؟ یمن سے۔ میرے محبوب کو جو کفن کی چادریں ملی تھی یمن کی چادریں، کہہ سکتے تھے کہ جی اچھا آج حکم اترا ہے، کل یہاں سے آرڈر جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے، ایک آدمی چلے گا یمن میں جا کے بتائے گا مدینے میں اتنے لوگ ہیں، اتنی چادر چاہیے، وہ پھر کھڈیاں لگیں گی، وہ بنائیں گی، مہینہ 1.5 لیں گی، سفر میں آنے جانے میں انشاءاللہ جی 1.5-2 مہینے جیسی پردہ کر لیں گے، جو عبائے آپ نے کہیں وہ ہم پہن لیں گے۔ جب مارکیٹ میں برقع ہی نہیں تو کہاں سے لیا جائے گا؟ لیکن اللہ کی قسم یہ ہوتی ہے انسانیت،
یہ ہوتی ہے تعمیل. کوئی نخوت نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں. پورے مدینے میں چراغ جلے ہیں. عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ جتنے پرانے کپڑے تھے نا، جتنے بھی پرانے کسی بھی کلر کے، ان کو پھاڑ کے چوکور کرتے ہیں. یہ اس کے اگر ہم 4 حصے کر لیں تو جو اس کی یہ ٹکڑی بنے گی، اس ٹکڑی کو اگر آپ نے سندھ کے یا سریکی پٹی میں یا تھر میں دیکھا ہو تو اتنی اتنی ٹکڑی کو سی کے ہاتھ کی سلائی پر رلیاں بنتی ہیں، بچھونیاں بنتی ہیں، چادریں بنتی ہیں جو بچھائی جاتی ہیں، بیڈ شیٹیں ہوتی ہیں. مہنگی ترین ہماری اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں بک رہی ہیں. میں خود لے کے آیا اس سے 5 سال پہلے تو تقریباً 13-14 ہزار ایک بیڈ شیٹ کا ریٹ تھا. ہاتھ پہ کام ہو رہا ہے. وہ جناب کیا کیا ہے، انہوں نے پرانے پارچے، پرانے کپڑے، پرانی ٹاکیاں لے کے کاٹ کاٹ کے ان کے ٹکڑے بنا کے ان کو ہاتھ پہ سی کے پوری بڑی عبایا اور چادر بنا کے جب فجر کے ٹائم میں پہلی نماز پڑھنے جائیں تو ہمارے اوپر وہ چادریں ہوں جو رب نے ہمیں کہی ہیں. اور محدثین نے لکھا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، مومنوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں مسجد نبوی میں پچھلی سائیڈ پہ وہ بیٹھتی تھی. تیسرا گیٹ باب النساء ہے. صحابہ کہتے ہیں آج جب صبح فجر کی نمازیں پڑھ کے نکلی خواتین، پہلے تو چہروں سے پہچانی جاتی تھی، رنگ نظر آتے تھے، ہاتھ کا کلر یہ ہے، چہرے کا کلر یہ ہے. کہتے ہیں فَكَأَنَّهُنَّ غَرَابِيبُ سُودٍ، یوں لگ رہا تھا کچھ فجر کا اندھیرا تھا، کچھ ان کے اوپر کپڑے اور عبائے، صرف یہ لگتا تھا کہ آسمان سے سیاہ کوے اتر آئے ہیں. ہمیں کسی کے رنگ کی پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس کی ماں ہے. پوچھا یہ رات کو چراغ کیوں جلے؟ کہا اس لیے کہ جو آیت رات عشاء کے بعد اتری ہے، فجر کی اگلی نماز کے وقت اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ ہے ھدی للناس، یہ ہے وبینات من الھدی والفرقان. فرقان کے اوپر آئیے. یہ ہے قرآن مجید رمضان کا. آپ کو صحیح اور غلط کے فرق کا پتہ ہونا چاہیے. کون بتائے گا؟ دنیا کی کوئی کتاب نہیں بتائے. سب کہیں گے حلال ہے، قرآن مجید کہے گا کہ نہیں. نفس کہے گا حلال ہے، قرآن بولے گا نہیں. مفتی کہہ دے گا حلال ہے، قرآن کہے گا نہیں. میں اس کی مثال پہلے دے لوں. میں رات کے ٹائم کا مسافر ہوں. کئی دفعہ ایسے ایسے علاقے آتے ہیں کہ لوگ ہمیں وہاں رستہ نہیں بتا سکتے، گوگل بھی جواب دے جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کرنا ہے. میں میلسی کو کراس کر کے، حالانکہ میرا اپنا علاقہ ہے، ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ اچانک سڑکیں 2 طرح ہو گئی، برابر سائز ہے، ایک ادھر کو جا رہی ہے، ایک ادھر کو جا رہی ہے، اور مجھے تھی بھی جلدی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. رات 1 سے زیادہ کا ٹائم ہے. اب میں وہاں پریشان ہوں کہ گاڑی رائٹ موڑوں یا لیفٹ موڑوں. کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا. اگر بورڈ لگا ہو تو بندہ بڑا ایزیلی کہ یہ لودرا کو جا رہی ہے، یہ کسی اور طرف جا رہی ہے، یہ کاروڑ پکا کی طرف ہے، یہ فلاں طرف ہے، یہ بہاولپور کی طرف. بورڈ نہیں لگا ہوا. تقسیم کے موقع پہ بندہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے. تو دنیا میں آ کے کدھر جانا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کون سا ہے؟ کس طرف جاؤں؟ میں نے گاڑی سلو کی تو تھوڑی دور ایک چھوٹی سی جھونپڑی چگی جی ہے، وہ بھی ایسے معمولی سی بنائی ہوئی، تو اس کے اندر آگ جل رہی ہے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کوئی نشہ کر رہا ہے، نشئی ہے. میں نے قریب کر کے نا گاڑی شیشہ نیچے کر کے میں نے کہا یار میں نے بہاولپور جانا ہے. تو وہ نشے کی حالت میں بولا سجے پاسے سریکی تھا، سجے پاسے، بس ایسے کر کے چپ. اس کے ایک جملے نے میرے لیے غلط اور صحیح میں فرق کر دیا. میری منزل کدھر ہے؟ اگر میں لیفٹ سائیڈ پہ چلا جاتا، ہر سٹیپ میرا، ہر ٹائر کا چکر مجھے میری منزل سے دور کر رہا تھا. تو ایسے موقع پہ آ کے رہنمائی اگر اس نے کر دی، اس کی مہربانی کے نہیں. قرآن کہتا ہے رحمان اس کے بارے میں والفرقان، جہاں تو ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا، مخلص ہو کے میرا بندہ ہو کے آ جانا، اس سے رہنمائی لینا، یہ تجھے سیدھا جنت لے کے جائے گا، جہنم سے بچائے گا، تجھے برے انجام سے بچائے گا، تجھے غلطی کرنے سے بچائے گا، تو بچ جائے گا، گڑھے میں نہیں گرے گا. سمن بکمن امیون نہیں ہونا. سمن بکمن امیون، اندھا، گونگا اور بہرا. ہم یہ اصل ہو گئے.
دیکھی ہوئی اندیکھی کر دیتے ہیں، سنی ہوئی انسنی کر دیتے ہیں، جو بولنے والی چیز ہے وہ نہیں بولتے، باقی ہر چیز بولتے ہیں، حالانکہ قرآن تو وہی ہے۔ یہ کام کیجئے، حق باطل کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ میرے ایک دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کو معاف فرمائے، جنت میں ان کی جگہ بنائے، نبی نے تھے۔ راستے میں اونچ نیچ ہونی نا تو میں نے کہنا کہ پروفیسر صاحب اپنا پاؤں اٹھا لیں، جگہ آگے اونچی ہے، وہ اٹھا لیتے تھے۔ ایک دن میں نے ایسے ہی کہا، انہوں نے پاؤں نہیں اٹھایا، ٹھڈا لگا تو بیچارے گرتے گرتے بچے۔ تو میں نے کہا کی ہویا تسی آج پیر نہیں؟ کہندا یار میں سن نہیں سکیا، جو آپ نے کہا ہے میں سن نہیں سکا، سنا نہیں، ٹھڈا لگا، ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، ناخن ٹوٹا، پریشانی بنی۔ دو تین ہی شکلیں ہیں، ایک آدمی بول نہیں سکتا، سن رہا ہے تو دائیں بائیں ہو جائے گا، آگے گڑا ہے، آگے گٹر ہے، دیکھ نہیں رہا، ادھر ادھر ہو جائے گا، یا بول کے پوچھ لے گا، یا آنکھ سے دیکھ لے گا۔ اگر یہ تینوں ہی چیزیں کام نہیں کر رہی تو کیا بنے گا؟ ہمارے اندر پرابلم یہ ہے اس وقت۔ قرآن بھی ہے، دوا بھی ہے، دارو بھی ہے، رحمان بھی ہے، مالک بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، کتاب بھی ہے، اور دنیا کے ہر مسئلے کا حل جو ماضی میں گزر گیا اس میں ہے، جو حال میں ہے وہ ہے، جو مستقبل میں وہ ہوگا وہ بھی ہے۔ آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کو ہسٹری جب بتائے گے تو ڈاما ڈول ہوں گے۔ قرآن مجید جب تاریخ اور ہسٹری بیان کرتا ہے تو ٹو دی پوائنٹ بیان کرتا ہے اور کمال بیان کرتا ہے۔ احسن القصص کو صرف آپ مصر کے، کنعان کے، عبرانیوں کے، عراق کے ان علاقوں کو صرف پڑھ لیں کہ جہاں سے یوسف علیہ السلام ہوتے ہوئے بکتے بکاتے آ کے جہاں پہنچے ہیں، پھر اس پورے سیٹ اپ کو پڑھ لیں۔ قرآن مجید جس انداز میں جو لے کے چلتا ہے، خواب ہی دیکھ لیں، خواب ہی دیکھ لیں۔ میں نے اپنی گندم کو بچانے کے لیے ہر ممکنہ ذریعہ جو محکمہ زراعت نے بتایا استعمال کیا ہے، لیکن آپ یقین کریں جس گندم کو ہم خوشو میں رکھتے ہیں، سٹیاں جتنی دیر مرضی پڑی رہے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ جدید سے جدید بیماریاں آئی ہیں لیکن وہیں پہ بچی ہے۔ 1450 سال، 56 سال قرآن مجید کو اترے ہوئے ہو گئے۔ وہ واقعہ کب کا ہے؟ اور قرآن مجید میں رب نے اس کو اتارا، انسانیت کے لیے رہنمائی بنائی، محکمہ زراعت نے اس سے فائدے اٹھائے، اور جدید سے جدید دنیا کے اندر ہم چلے گئے۔ تو مجھے صرف اتنا بتائیے کہ اگر ہم توجہ نہیں کریں اور فضیلت میں اس کو پڑھ کے سبحان اللہ کہہ کے گزر جائیں تو ایک واقعہ ہے، اگر سبق لیں تو بہت کچھ سیکھے گا کون؟ ہم جان بوجھ کے نہیں غور کرتے، جان بوجھ کے توجہ۔ ماضی بتاتا ہے پرفیکٹ، حال کی بات کرتا ہے لاجواب، اگر پاور پہ بات کرے تو انتہا کی پرفیکٹ۔ دیکھو ایک پیغمبر نے کبھی سمندر میں سفر ہی نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں سفر نہیں کیا، مگر ساری خبریں سمندر کی دی ہیں۔ یہ کس نے بتایا تھا کہ دو جگہ پانی الگ الگ کلر کے ہیں، بحرین ہے، آج تو ہم جا کے دیکھ آئے، آج دنیا کو نیٹ نے دکھا دیا، کلپس آگے ہم نے دیکھ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ وہی تھی، یقین تھا، قرآن تھا جو اترا ہے، برحق ہے، مان لیا گیا۔ آسمان کی خبریں ہمیں زیادہ سے زیادہ چاند تک کی خبریں مل رہی ہیں، مریخ تک کی مل رہی ہیں، اس سے آگے قرآن مجید پڑھیے، سورہ نجم پڑھیے، ستاروں سے لے کے آگے تلک، ماورا تک، سدرۃ المنتہا تلک، اگلے جہان کی خبریں پرفیکٹ۔ اور دیکھیے ساری دنیا مل کے فرانزک کیمرے لگا کے رپورٹیں آپ کو قبر کے اندر کی ابھی تک کتنی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ملا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف کتاب الفتن پڑھ لیں، آخرت کے احوال پڑھ لیں، اور موت و ما بعد کے معاملات پڑھیں، ایک ایک حرف نکھر نکھر کے الگ الگ آتا ہے۔ کیوں کہا؟ ہم تو اتنا بھی نہیں سیکھے۔ میں کئی دفعہ تدفین کرتے ہیں تو یقین کریں دکھ ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قاری صاحب آ کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے، سر کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ میت کو قبر میں سر نہیں موڑنا، اس کا پوری کی پوری کروٹ لگا کے اس کو قبلہ رخ پوری باڈی کرنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور اگر ہم کہہ دیں او بھائی کیوں، وجہ کیا ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا، جس ہستی پہ وحی اتری ہے، جس رب نے وجود بنایا ہے، جس نے اس کو آخری اس کی پیکنگ کروانی ہے اور اپنے پاس بھیجنا ہے، اس نے کہا ہے کہ ایسے ہو، 3 کپڑے ہو، یہ ہو،
میں نے ٹی سی ایس کروانا تھا، کچھ چیزیں تھی لے کے گیا، میں خود گھر سے پیکنگ کر کے، انہوں نے کہا نہیں پیکنگ ہماری ہوگی، پھر ایسے ہوگی، یہ شرط ہوگی، یہ لیول کی ہوگی، وگرنہ یہ چیز ضائع ہو سکتی ہے، ہماری کمپنی نہیں بھیجتی۔ تیرے رب نے محبوب کو کہا کہ پوری باڈی کروٹ دلائی جائے رائٹ سائڈ پہ جیسے ہم سوتے ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے، ماننے کو تیار ہی نہیں، حالانکہ آخری مرحلہ ہماری اکڑ نہیں جاتی۔ کہا کہ میت کو پاؤں والی سائڈ سے انٹر کرنا ہے، صاحب قرآن نے کہا ہم قرآن پڑھے ہوئے اندر لیٹ کے سورہ ملک پڑھ لیں گے، قرآن خوانی کر لیں گے، لیکن کیا مجال کہ قرآن اور صاحب قرآن کے کہنے کے مطابق پیغمبر کو اسوہ بنا کے ہم اس کو ویسے پاؤں والی سائڈ سے داخل کرتے ہوئے کسی بندے کو قبرستان میں دعا پوچھ لیں کہ میت کو قبر میں اتارتے ہوئے کیا کہنا ہے پتہ ہی نہیں، کسی بھی کمپنی کے کوڈ ورڈ پوچھ لیں، پاس ورڈ پوچھ لیں، پیکج کا طریقہ پوچھ لیں، وہ آپ کو سارے بچے تلک بتائیں گے، لیکن نہیں پتا تو اتنا ہی پتہ نہیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ تو یہ اپنے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے۔ قرآن کی شان یہ ہے، یہ آج بھی ویسا ہی اثر رکھتا ہے، ویسی تاثیر رکھتا ہے، یہ حالات کے ساتھ نہ مقدار کم ہے نہ اس کا معیار کم ہے۔ مقدار کی مثال آپ لے لیں، ہمارے دور میں جب ٹکی پیک ہوتا تھا بسکٹ تو ماشاءاللہ 4 پیک ہوتے تھے، کافی بڑا ہوتا تھا، اب ایسا پھر 3 ہوئے، پھر 2 ہوئے، سائز چھوٹے ہوئے، پھر درمیان میں ہول نکالا گیا، کہیں گالا کی ڈیزائننگ بنائی گئی کہ پتہ لگے جناب، لیکن کم تو مقدار ہوئی ہے۔ اتنا بڑا وہ پیکٹ نظر آتا ہے بچے کو، یہ والا میں نے لینا ہے، کھولتے تو اندر ساری ہوا ہوتی ہے، نیچے وہ کتنا سا میٹیریل نکلتا ہے۔ قرآن 1400 سال کے بعد اس کا میٹیریل وہی ہے اور اس کے معیار پہ نو کمپرومائز، کل بھی اثر کرتا تھا، آج بھی اثر کرتا ہے۔ میں نے آج ہی ذکر کیا، میں جامعہ سلفیہ میں آیا 89 میں، تو لائف بوائے کی ایک ٹکیا میرے بیگ میں پڑی رہ گئی، 2-3 سال مجھے نا اس جگہ پہ ضرورت نہیں پڑی یا وہاں تک نظر نہیں گئی۔ ایک دفعہ اچانک اس نے اتفاق دیکھا تو وہ لائف بولا، میں اس کو نکال کے نا نہانے کے لیے لے گیا۔ جب وہاں گیا تو واش روم میں اس کی زبان تو تھی نہیں صابن کی، لیکن اس زبان حال سے بول کے کہنے لگا کہ میں نے چاواں بڑا کے ہڈیاں کو اچلا، میرے چچا گچو گالی تو باقی وہ چیزاں نہیں رہیاں جڑیاں تو ہوں اس ویلے میرے کو لینا چاہنا ہے، ٹائم بہت ہو گیا۔ تو یہ قرآن اتنا پرانا ہو کے اس کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کل بھی دل بدلتا تھا، یہ آج بھی دل بدلتا ہے، کل بھی رہنمائی کرتا تھا، آج بھی رہنمائی کرتا ہے، سائنس سے لے کے ٹیکنالوجی تلک، دنیا کے عام مسئلے سے لے کے ہر اہم معاملے تلک، ماضی سے لے کے حال تلک، حال سے لے کے مستقبل تلک، موت وفات تلک، سکرات تلک، پھر جو ہے قبر نشر حشر تلک، حشر سے مابرا آگے تلک، جنت اور جہنم تلک، جس کا دنیا کو ابھی سوچے گی کبھی، ان کو ابھی لاجک لے کے بیٹھی ہے کہ وہاں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ سب بتا دیا گیا ہے۔ ایمان کے ساتھ کبھی اس کو لے کے پڑھی، اللہ کی قسم دنیا بھی پرسکون، موت بھی پرسکون، اور اگلے لمحات بھی پرسکون، رشتے بھی پرسکون، ہر چیز میرا رب لیول پہ کر دے گا۔ پھر بی پی بھی ہائی ہونے لگے، پھر کسی کے مارنے پہ، میں نے آج ہی مثال دی، میرے والد صاحب کو آج سے 15-16 سال پہلے کہا گیا تھا خدمت کر لیں جی، نہیں بچنے والے۔ اللہ کا شکر ہے، ان کا یقین تھا، قرآن مجید رکھ کے دم کرتے، کہنے لگے بیٹا اس میں شفا ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں، ان کے کہنے پہ نہیں میں جانے والا۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، مولا کا کرم ہے۔ تو یقین کامل کے ساتھ، بہترین انسانیت کے ساتھ اس سے رہنمائی لینے کا کوئی نہ انداز اپنائیں۔ یہ مہینہ ہے، یہ تو چلا جائے گا، اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی کسی ٹیچر سے، کسی استاد سے، کسی اکیڈمی کو جوائن کر کے قرآن مجید سے اپنا تعلق گہرا کر لیں، اس کو سمجھیں۔ یہ سمجھنے کی کتاب تھی، ہم نے چوبنے چاٹنے تلک رکھ دیا۔ جس دن آپ سمجھنے لگ جائیں گے، آپ اپنی جگہ سے بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ آپ کی شان اپنے ہاں رتبے اور مقام بلند کر دے گا۔ میری دلی دعا ہے کہ آپ اس کو جو سن رہے ہیں کمال سنیں، اللہ آپ کا قیام قبول کرے۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سمجھ کے نتیجے میں آپ کی نسلوں میں خیر اور بھلائی لے کے آئے، آپ کا مستقبل اچھا کرے، اور ہم پوری امت مسلمہ کو، دوسروں کو ہم سے اس سے جوڑے۔ یقیناً جو لوگ اس سے جڑ گئے ہیں، کل ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، آج دنیا میں ان کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔